آج 5 محرم شریف ہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج عرس بھی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضور ان کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں، اور آپ کی اگر ان کے مزار شریف پر حاضری ہوئی ہو تو اس کا بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی سنا دیں۔ میں نے حاضری الحمدللہ دی ہے، پاک پتن شریف میں حاضری بھی دی ہے اور قریبی مسجد میں۔ اب مدنی قافلہ اپنا جو دعوت اسلامی کا، وہ 3 دن کا مدنی قافلہ جو کہتے ہیں یہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی پنجاب ہم یہ سفر کرتے تھے قافلہ لے کر۔ پاک پتن شریف میں 1 یا 2 بار، ہو سکتا ہے 2 بار گیا ہوں گا۔ جب بھی جانا ہے تو وہاں تو حاضری تو ہونی ہے، حاضری دی ہے، میں نے مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، پرائز عطا کرتا ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو امی جان آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی، آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ یہ خوبصورت الفاظ ہے۔ بہرحال کہ شکر مل جاتی تو وہ ان کے خواہش پوری ہو جاتی۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، امی جان نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ جناب کی والدہ محترمہ اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس غیبی مدد پر دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔ حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، 80 ٹائم کا کھانا آپ نے نہیں کھایا تھا، نفس بھوکا تھا، الجوع الجوع، ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ سنگریزے یعنی کنکر، کچھ مطلب اسٹون اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی شکر ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ گنج شکر مشہور ہوئے۔